حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ اے بیٹی میرے لیے پانی لے کر آنا، مگر بیٹی پانی لے کر نہ آئی۔ پھر دوبارہ آواز دی گئی کہ اے بیٹی پانی لے کر آؤ، حتیٰ کہ پھر بھی بیٹی پانی لے کر نہ پہنچ سکی۔ جب تیسری بار آواز دی تو آپ کی اہلیہ پانی کا گلاس لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے پیاری زوجہ، میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا ہے، بڑا پیار کرتا ہوں، تو کیا میری بیٹی نافرمان ہو گئی؟ تو آپ کی زوجہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج، آپ کی بیٹی نافرمان نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پاس ایک ہی کرتا ہے جو اس نے زیب تن کیا ہے، کسی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے آنے سے حیا کرتی ہے۔ وہ باپ، وہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جو دن میں کئی بار بیش قیمت لباس تبدیل کیا کرتے تھے، آج ان کی بیٹی کے پاس ایک ہی کرتا ہے جو پھٹ چکا ہے، اور بیٹی باپ کے سامنے آنے سے شرمسار ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اپنی خلافت کے دور میں جو 2 سال 2 ماہ پر محیط تھی، اپنے رب کی اس قدر بندگی کی کہ آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ ان 2 سال اور 2 ماہ میں عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ایک بار بھی میرے بستر پر نہیں آئے۔ آپ کی راتیں ایسے گزرتی تھی کہ ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے، اور روتے روتے سو جاتے تھے، جب بیدار ہوتے تھے تو پھر روتے تھے۔ راتوں کو رونا رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا شیوا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک اس قسم کے ہوں گے کہ وہ جنہوں نے راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا، اور اس کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کل قیامت کے دن پروردگار انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، زندگی کا لمحہ اپنے رب کی یاد میں بسر کر دیا۔ ارشاد پروردگار فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جنہوں نے اپنی دور خلافت میں اسلام کے علم کو بلند کیا گیا۔ آج مسلمانوں نے ان کے مزار کی توہین کی، ان کی قبر مبارک کو جلایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کون ہیں کہ آپ کے آنے سے قبل ایک طویل عرصہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ پر تبرہ کیا جاتا تھا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، مگر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے اوصاف کو بیان کر کے فرما دیا کہ علی وہی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے غدیر خم پر مولا کے لقب سے نوازا تھا۔ تو عزیزان گرامی، عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے مزار کی توہین کی گئی، اور یہ آج سے یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ روز ازل سے رب تعالیٰ کے بندوں کو ستایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اس قدر اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر حضور کے اصحاب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں اس قدر سازشیں ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا، اور آپ کو جب شہید کیا گیا آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، آپ کے خون کے قطرے قرآن کی آیات کو رنگین کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی قبر کو لوگوں سے چھپا کر بنایا گیا تھا کہ خارجی اس قدر زور آور تھے کہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیا جائے۔
امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ امام حسین کو میدان کربلا میں بچوں کے ساتھ پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی موت جیل میں ہوئی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے جسم پر اس قدر کوڑوں کے نشان تھے کہ جس طرف سے کپڑا اٹھاتے تھے کوڑوں کے نشان نظر آتے تھے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدے پر بٹھا کر چہرہ سیاہ کیا گیا۔ اس قدر ستم ڈھائے گئے ہیں رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر۔ حضرت اویس قرنی علیہ الرحمہ جب یمن کے بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ آپ پر پتھر برساتے تھے۔ آپ پتھر کے بدلے میں پتھر نہیں مارتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ لوگوں تم پتھر برساؤ، پتھر مارو، مگر چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، اس لیے کہ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو میرے جسم سے خون بہتا ہے، میرا وضو قائم نہیں رہتا، تو رب تعالیٰ کی عبادت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کو روز ازل سے ستایا جا رہا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ راہ خدا پر چلنے والوں کو مصائب اس قدر گھیرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے تمہاری آزمائشیں سخت کر دی جائیں گی، اس لیے اگر تم اپنے رب کا قرب چاہتے ہو تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہو اور اس کے حکم کی تکمیل پر لبیک کہتے رہو۔ جب تم اس کے حکم پر چلو گے پھر مشکلات بھی آئیں گی، مگر جب تم ان مشکلات سے گزرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو پھر وہاں تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اقبال فرماتے ہیں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔